یورپ کے نقشے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہماری نگاہیں اکثر انہی ملکوں پر جا ٹھہرتی ہیں جن کے نام ہم روز سنتے آئے ہیں۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، یہ وہ ملک ہیں جو دنیا کے سامنے یورپ کی پہچان بنے۔ لیکن ان چمکتے ستاروں کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ایسا بھی ہے جو صدیوں سے اپنی کہانی سنانے کے انتظار میں ہے۔ یہ ملک ہے البانیہ، ایک ایسا ملک جس کی سرزمین پر رومن فوجوں کی چاپیں سنائی دیتی ہیں، جس کے پہاڑوں میں ترک سلطنت کی پرچھائیاں چھپی ہیں، جس کے دریا کبھی آزادی کے گواہ تھے اور جس کی گلیاں طویل خاموشی سے لبریز ہیں۔ آج ہم البانیہ کی تاریخ، سیاست، تہذیب اور فطرت کے ان پہلوؤں کو دریافت کریں گے جو عام آنکھوں سے اوجھل رہے۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ انسانیت کے عروج و زوال کا عکس ہے۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ البانیہ یورپ کے جنوب مشرق میں واقع ایک چھوٹا مگر اہم ملک ہے جس کی جغرافیائی حیثیت اسے نہایت منفرد بناتی ہے۔ اس کے مشرق میں مقدونیہ اور کوسوو ہیں، شمال میں مونٹینیگرو، جنوب میں یونان اور مغرب میں آئونین سی اور ایڈریاٹک واقع ہیں۔ البانیہ کی دارالحکومت تیرانا ہے جو نہ صرف ایک جدید شہر ہے بلکہ یہاں کا سب سے بڑا ثقافتی، تعلیمی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ البانیہ کی آبادی تقریباً 28 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے لیکن عیسائیت بھی موجود ہے۔ البانیہ کی سرکاری زبان البانین ہے جو کہ دنیا کی منفرد زبانوں میں شمار کی جاتی ہے کیونکہ اس کا کسی بھی زبان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ البانیہ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی سب سے ابتدائی تہذیب ایلیرنٹس کہلاتی ہے جو اس خطے میں 2000 قبل مسیح سے آباد تھی۔ یہ ایک بہادر اور خود مختار قوم تھی جس کے آثار آج بھی پہاڑوں، قلعوں اور قبروں کی شکل میں موجود ہیں۔ بعد ازاں روم سلطنت نے اس خطے پر قبضہ کیا اور اسے اپنے صوبے میں شامل کر لیا۔ یہاں بندرگاہیں، سڑکیں، تھیٹر اور حمام بنائے گئے جن کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ رومی دور کے بعد یہاں بائزنٹی سلطنت کا اثر بڑھا جو کہ رومی سلطنت کا مشرقی بازو تھا، جس کی وجہ سے مذہب، فن تعمیر اور تہذیب میں گہرے اثرات پڑے۔ 15ویں صدی کے وسط میں البانیہ پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہوا۔ یہ دور تقریباً 500 سال تک جاری رہا جو پورے خطے کے لیے ایک طویل اور فیصلہ کن زمانہ تھا۔ یہاں اسلام کا تعارف اسی دور میں ہوا۔ درجنوں مساجد، حمام، بازار اور مدرسے قائم کیے گئے۔ ترک فن تعمیر کے شاہکار آج بھی البانیہ کے کئی شہروں میں دیکھے جا سکتے ہیں، خصوصاً بیرات اور جیروکاستر جیسے شہروں میں۔ یہاں ایک شخصیت بہت نمایاں رہی، سکندر بیگ جنہیں البانیہ کا قومی ہیرو مانا جاتا تھا، ایک ایسا کمانڈر تھا جس نے عثمانی سلطنت کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ ان کا اصل نام جارج کسٹریوتی تھا۔ انہوں نے 25 سال تک سلطنت عثمانیہ کے خلاف مزاحمت کی، چھوٹے قلعوں کو آزادی دلائی اور یورپ میں اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ ان کے نام پر آج البانیہ میں ہر جگہ مجسمے، سڑکیں اور ادارے موجود ہیں۔ تو پھر 1944 میں دوسری ورلڈ وار کے بعد البانیہ میں انور بوجا نامی ایک سخت گیر کمیونسٹ لیڈر کا قبضہ ہوا اور یوں البانیہ نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ انور نے اپنی حکومت کو دنیا سے الگ کر لیا۔ نہ امریکہ سے دوستی، نہ سوویت یونین سے وفاداری، چین کے ساتھ تعلق بھی عارضی رہا۔ اس نے ایک ایسی ریاست قائم کی جسے دنیا کا سب سے الگ تھلگ ملک کہا جا سکتا ہے۔ میڈیا پر مکمل پابندی، ہر شہری پر نظر، مذہب پر مکمل پابندی، یہاں تک کہ مسجد، گرجا سب بند۔ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے بنکرز بنوائے گئے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک اندازے کے مطابق البانیہ میں 1.7 لاکھ بنکرز موجود تھے، یعنی ہر 11 افراد کے لیے ایک بنکر۔ لوگوں کی نجی زندگی ختم ہو چکی تھی، رشتہ دار ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، جاسوسی کا خوف اس قدر تھا کہ خاموشی خود ایک ہتھیار بن گئی تھی۔ پھر 1985 میں انور ہوجا کی موت کے بعد حکومت کمزور ہونے لگی، لوگ آزادی کے خواب دیکھنے لگے۔ 1990 میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے اور 1992 میں کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ آزادی آسان نہ تھی۔ 1997 میں ایک جعلی مالیاتی اسکیم پیرامڈ کے باعث ملک کی معیشت زمین بوس ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی جمع پونجی گنوا دی، حکومت پر اعتماد ختم ہو گیا، ہنگامے پھوٹ پڑے اور کچھ علاقوں میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود بھی آج کا البانیہ ایک رنگین اور ثقافتی طور پر زندہ ملک ہے۔ یہاں کی ثقافت مشرق و مغرب کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی موسیقی خاص طور پر آئسو فلفنی دنیا بھر میں مشہور ہے اور یونیسکو کی عالمی ثقافتی وراثت کا حصہ ہے۔ البانیہ میں ایک زبردست روایتی اصول ہے بیسا، یعنی وعدے کی پاسداری اور مہمان کو پناہ دینا، چاہے جان پر ہی کیوں نہ بنائے۔ گھروں میں آج بھی ایک کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے جسے مہمانوں کے بغیر کھولا نہیں جاتا۔ اگر آپ البانیہ کے نقشے پر نظر ڈالیں تو البانیہ ایک چھوٹا سا ملک معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کے مناظر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے یہاں اپنی ہر رنگت انڈیل دی ہے۔ شمال میں واقع البانین الپس ایسے پہاڑ ہیں جو سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کو بھی شرما دے۔ یہاں کے دیہات، دریا، وادیاں اور پگڈنڈیاں ایڈونچر کے شوقین لوگوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔
अल्बानिया को एक वक्त में दुनिया का सबसे बंद मुल्क समझा जाता था, मगर आज ये यूरोप के सियाहों का नया पसंदीदा मकाम बनता जा रहा है। 1990 के बाद अल्बानिया ने जमहूरियत, आज़ाद मईशत और यूरोप के साथ जुड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सियासी करप्शन, बेरोजगारी, इमिग्रेशन यानी नौजवानों का बाहर चले जाना जैसे मसाइल आज भी मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद मईशत बदतरीज बेहतर हो रही है। यूरोपीय यूनियन की रुकनीत का अमल जारी है, सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं, सियाहत के जरिए तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है। अल्बानिया आज यूरोप का वो मुल्क है जो तारीख से सीख कर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहता है। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।